أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وہ ان سے وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کے وعدے تو سراسر فریب ہیں. یہ سورہ نساء کی 120 نمبر کی آیت ہے. اس سے پہلے سے یہ مضمون چلا آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی گناہ ہوں گے اس کو وہ چاہیں گے تو وہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیں گے. اور اس کی مختلف صورتیں بیان کی جا رہی تھی، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ جو قادر مطلق ہیں، جو پالنہار ہیں، جو خالق اور مالک ہے انسان کے، ان کے علاوہ بھی انسان جب دیگر لوگوں کی عبادت کرتا ہے تو یہ صرف اور صرف شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. کہ شیطان گمراہ کر دیتا ہے انسان کو، اور یہ وعدے کرتا ہے اس سے، اور آرزویں تمنائیں دلاتا ہے، اور دنیا کی چیزوں کو خوشنما بنا کر دکھا کر اس میں ملوث کر دیتا ہے، اور ان کی اور ان کے پیچھے اور دیگر لوگوں کی چوکٹوں پر سجدہ کرنے کے لیے اس کو آمادہ کر دیتا ہے. تو یہاں پر شیطان کی چال بازیوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ یعیدہم ویمنیہم. وہ تو وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، اور اس کے جتنے بھی وعدے ہیں وہ سوائے دھوکے اور فریب کی اور کچھ نہیں ہو سکتے. اس کے برخلاف اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں سے جو وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے اور برحق ہیں، وہ پورے ہونے والے ہیں. اللہ سے بڑھ کر سچا اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود عجیب حال ہے کہ انسان دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والا ہے، جو دھوکہ دینے والا ہے، اسی کے پیچھے چلتے ہیں. یہ عام چلن ہے. شیطانی چیزوں کے پیچھے انسان بہت تیزی سے دوڑتا ہے، اور جہاں پر ربانی کاموں کا ذکر اور تذکرہ آتا ہے وہاں پر بہت پیچھے رہ جاتا ہے. یہ ہر دور میں ہوتے رہا، اور ہر جگہ پر یہی جو ہے آپ کو دیکھنے میں ملے گا. خلیل من عبادی الشکور. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت کم بندے ہیں میرے شکر گزار. دنیا میں دیکھیے آپ شیطانی کام کتنی تیزی سے پھیلتا ہے اور کتنی دور دور تک چلا جاتا ہے. عام طور پر ایسا نظر آتا ہے کہ چھا گیا ہے، اور جہاں پر ربانی اور رحمانی کام، اچھے نیک کاموں کا معاملہ ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا نظر آتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے وعدے کرتا ہے اور آرزویں اور تمنائیں دلاتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کر کے چھوڑ دیتا ہے. اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اس سے نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ پائیں گے. اس قسم کے جو کام کریں گے اور شیطان کی چال بازیوں میں آ کر تباہ ہو جائیں گے تو پھر ان کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہاں سے نکل بھاگنے کی ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہیں پر رہنا ہوگا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے. وہ لوگ وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے برخلاف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت گزاری میں اپنی زندگی گزارے ہوں گے تو پھر ان کے لیے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہترین باغات اور جنت جو ہے ان کے لیے تیار ہیں. اس میں ہر قسم کی نعمتیں، ہمیشگی کی نعمتیں ان کو وہاں پر عطا ہوں گی. نہریں بہہ رہی ہوں گی ان کے مکانات کے نیچے سے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدوں میں بہت سچا ہے، اس سے بڑھ کر سچا اور کوئی ہو نہیں سکتا. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا.
نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، پھر اللہ کے مقابلے میں نہ اسے کوئی حامی ملے گا اور نہ مددگار۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح فرمایا ہے جو عام طور پر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور خام خیالی کی وجہ سے خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں دل میں سجا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ عام طور پر یہ وتیرہ تھا اہل کتاب کا۔ اہل کتاب جو یہود و نصارہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ لوگ جو ہے یہ سمجھتے تھے، یہ خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہود و نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو بہت پسند فرماتا ہے، ہم اس کے چہیتے ہیں، اس لیے ہم کو وہ عذاب نہیں دے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، فرمایا ایک مقام پر سورہ بقرہ اور دیگر مقامات پر بھی، کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم کو آگ چھوئی بھی، جہنم میں اگر ہم کو جانا بھی پڑا تو چند دنوں کے لیے جانا پڑے گا، اس سے زیادہ نہیں، ہمیشہ ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے تعالیٰ کے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی جو خوش فہمیاں ہیں اس کا پردہ چاک فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تمہاری جو کامیابی ہے وہ کامیابی ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے بغیر نہیں ہونے والی ہے۔ تم چاہے تمہارے دل میں کوئی آرزویں اور تمنائیں رکھ لو اور خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے بھی مخاطب ہے اسی آیت میں کہ تم جو ہے یعنی عمل سے دور، عمل سے خالی اور خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں میں اپنی زندگی مت گزارو، بلکہ یہ دیکھو کہ عمل کیا کر رہے ہو تم۔ عمل ضروری ہے، کیونکہ کوئی عمل اگر خراب کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بالکل واضح فرما رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ایک ضابطہ ہے، یہ قانون ہے کہ دنیا میں جو ہے تم کو عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اور مکمل شریعت بتا کر بھیجی گئی ہے کہ یہ عمل ہے تم کو کرنا ہے۔ نمونے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے دکھلا دیا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں اور فلاں اور فلاں سے میری نسبت ہے اور چل جائے گا، تو یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اتنی تنبیہ اور اتنا خبردار کرنے کے باوجود بھی افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے ایسی ہی خام خیالیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ یہ جھوٹی آرزویں اور تمنائیں ان کی چل جائے گی۔ اسی وجہ سے جو ہے آج بدعمالیوں میں اور بے عملی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ اپنا وتیرہ بنا لیے ہیں اور شعار بنا لیے ہیں مسلمان بھی، بالکل اسی طرح جس طرح سابقہ امتیں یہ کام کرتی چلائی آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا حالانکہ کہ تم ویسے کام مت کرو جس طرح کے سابقہ امتوں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لائے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا، تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ہوگا، اور اس کے بعد ہی تمہیں جانچنے پرکھنے کے بعد تم کامیاب ہوگے یا ناکام ہوگے، اس وقت تم کو پتہ چلے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ سورہ بقرہ 2 پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ تم یہ مت سمجھو کہ جنت بہت آسانی سے مل جائے گی، جنت بہت مشکل ہے۔ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں حاصل کرنے کے لیے انسان کو زندگی بھر محنت کرنی پڑتی ہے، تو جنت کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس کے لیے تم یہ مت سمجھو کہ تم کو ایسے ہی دے دی جائے گی، تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، جبکہ تمہارے اوپر ایسے حالات ابھی آئے ہی نہیں ہیں جس طرح کے حالات دیگر پچھلی قوموں کے اوپر آئے تھے۔ انہیں جو ہے آزمایا گیا، جھنجھوڑا گیا اور ہلا ڈالے گئے وہ، اور اس وقت انہوں نے وہ اور ان کے نبی پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے لیے کہے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مدد آنے والی ہے، مدد بہت قریب ہے۔ تو یہ معاملہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ جو ہے آزمائے نہیں جائیں گے۔
اس لیے جو ہے بتا دیا گیا ہے مختلف انداز میں سمجھا کر، مختلف آیتوں میں، مختلف صورتوں میں، کہ انسان کو جو ہے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اس کا جو عمل ہوگا وہی کام آئے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، فرمایا سورہ نجم 27ویں پارے میں کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ خود اس کو اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا، اور جو کچھ بھی اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آئے گا، اسی کا اس کو جو ہے پھل ملنے والا ہے، اس کی جزا اور سزا وہ جو ہے دیکھ لے گا۔ تو اس میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آرزوئیں اور تمنائیں چلنے والی نہیں ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہیں ہے۔ تم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے تو تم کو اچھا عمل کر کے آنا ہوگا۔ ایمان اور عمل صالح کی پونجی کے بغیر اگر تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہیں وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں جو ہے جس کو تفسیر ابن جریر نے جو ہے نقل کیا ہے، صحیح جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ کوئی اپنی جزا کو پائے گا، جو عمل ویسا کرے گا اسی کے مطابق اس کو جزا ملنے والی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجزا بہ، یہ سن کر وہ تھرا گئے اور ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اگر ایسی بات ہے تو پھر کون ہے دنیا میں جو برائیوں سے اور گناہ سے بچا ہوا ہے؟ تو پھر سب کے سب جو ہے اس میں ملوث ہو جائیں گے اور کوئی بچ نہیں پائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ اے ابو بکر، تم اور تمہارے مومن ساتھی جو ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ دنیا کی جو گناہ ہوں گے اس کا کفارہ بنا دیں گے ان کے لیے، یعنی جو گناہ جو دنیا میں کیے ہوں گے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں میں انسان کو آزمائشوں میں ڈال کر اس کا کفارہ بنا دیں گے۔ اور فرمایا ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کیا تم بیمار نہیں ہوتے ہو، کیا تمہیں رنج و غم نہیں پہنچتا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ضرور پہنچتا ہے، بے شک پہنچتا ہے۔ تو بس فرما دیا کہ یہی ہے کفارہ جو ہے تمہاری سیئات کا۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی کو بخار آتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور کوئی کانٹا بھی اس کو لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک جیب میں اگر وہ کوئی چیز رکھا تھا اور اس کو تلاش کر رہا تھا دوسرے جیب میں، تو ایک لمحے کے لیے اس کو جو تکلیف پہنچی اور مشقت اٹھانی پڑی تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، وہی کفارہ بنا دیتے ہیں اس کی سیئات کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ رکھا ہے اپنے مومن بندوں کے لیے، تو یہ بات واضح کر دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اتنے بلند پایا لوگ تھے، اتنے نیک اور خدا ترست، اس کے باوجود ایک ایک آیت اور ایک ایک حکم پر کیسے انہیں لرز جاتے تھے اور کیسے پریشان ہو جاتے تھے۔ اور آج ہم کتنے نڈر ہو گئے ہیں، کتنے بے خوف ہو گئے ہیں اور یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم تو فلاں 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 سے وابستہ ہیں اور ہم تو اس نبی کے جو ہے ماننے والے ہیں، اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں، یہ سمجھ کر جو ہے خام خیالی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح فرما رہے ہیں کہ یہ چلنے والا نہیں ہے، تمہاری کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ تم کس کے ماننے والے تھے، تم کس کتاب کے پڑھنے والے تھے اور تمہارا تعلق کس نسل سے تھا اور کس خاندان سے تھا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، بلکہ دیکھا جائے گا تمہارا عمل۔ ہاں استثنائی صورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اپنے بندوں کو ویسے بھی معاف فرما دیں گے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن قانون اور ضابطہ تو یہی ہے کہ ایمان اور عمل صالح ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ہے رشتے اور ناطے یہ چلنے والے نہیں ہیں، نبیوں کے رشتے نہیں چلے تو ہمارے اور آپ کے رشتے کہاں سے چل سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار واضح فرمایا ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے لیے جب انہوں نے کی، سورہ ہود میں 12ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جب ڈوبنے لگا بیٹا تو حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور سارے حاکموں سے بڑے حاکم ہیں آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، قال یا نوح انہ لیس من اہلک،
انہو عمل غیر صالح فرما دیا، اس میں واضح کر دیا کہ اس کا عمل غیر صالح تھا، وہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، تمہارا اہل نہیں ہو سکتا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو شفیق چچا تھے ابو طالب، جس نے آپ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا، جب موت آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ایمان لا لیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، تو ایسی ہی حالت میں وہ یہاں سے گزر گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں اور ایمان لا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ اے نبی، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتی، لیکن ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کا باپ جہنمی ہے، وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ۔ 11ویں پارے سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات واضح کر دی ان کے اوپر کہ تمہارا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو انہوں نے جو ہے ان کی مغفرت سے اپنے آپ کو روک لیا جب ان کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کے باپ ہونے کے باوجود، نبی کے چچا ہونے کے باوجود، اور پھر دیگر آیتوں میں نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود، نبی زیادہ ہے لیکن اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی کی بیویوں کا تذکرہ آیا ہے، حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کیا، اور سورہ تحریم 28ویں پارے میں جو ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ فرمایا بالکل واضح کر دیا گیا کہ ایک مثال دی جا رہی ہے کفار کی کہ یہ کہ نوح اور لوط علیہ السلام ہمارے بڑے برگزیدہ بندے تھے اور بڑے شائستہ بندے تھے، ان کی عورتیں جو تھیں، ان کی بیویاں، ان کے ساتھ انہوں نے خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جہنم رسید ہو جاؤ، اور ان کی مدد ان کے شوہر بھی نہیں کر سکے، یعنی نبی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں قرآن میں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں میں آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ بات بتانی یہاں پر مقصود ہے کہ یہ تمنائیں، آرزوئیں، خواہشیں چلنے والی نہیں ہیں کہ ہمارا رشتہ فلاں سے ہے، ہمارا نسب فلاں سے ملتا ہے، ہم ان کے فرزند ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے اور ان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں چلنے والا ہے، بلکہ تم یہ دیکھو کہ تمہارا عمل کیسا ہے، تمہارا عمل تم کو کامیاب کرا سکتا ہے، فلاح کے ضامن تمہارا عمل اور ایمان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دیا، جو جھوٹی آرزویں اور تمنائیں رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، آج امت کی اکثریت ایسی ہی ہو گئی ہے جو بے عملی اور بد عملی کی زندگی گزارتے ہیں، اور فلاں سے جو ہے نسبت کا دعویٰ کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ چل جائے گا، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ من یعمل سوءا یجزا بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولی ولا نصیر، جو کوئی بھی برا عمل کرے گا تو پھر اس کی سزا اس کو یقیناً بھگتنی پڑے گی، اور اس کو اللہ کے نزدیک کوئی بچانے والا، اس کا حامی، مددگار اور ناصر نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔